وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، کوئی اس کے مثل و مانند نہیں، وہ اپنی ذات میں یکتا و تنہا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، جیسا کہ آپ تمام جمعہ کے موضوعات سے الحمدللہ واقف ہیں کہ ہم صبر کے عنوان سے صبر للہ، اصناف صبر میں صبر للہ، صبر علی اللہ، صبر مع اللہ، یہ تین اصناف صبر پر گفتگو کر چکے ہیں۔ اس جمعہ انشاءاللہ اس موضوع کی آخری قسط رہے گی صبر الی اللہ، جس کو صوفیاء اکرام صبر علی اللہ بھی کہتے ہیں۔ یہ جو صبر ہے، یہ تینوں صبر سے بھی زیادہ آزمائشی ہوتا ہے۔ صبر الی اللہ، جس کے اندر بندے مومن کو بڑا تحمل کی ضرورت ہوتی ہے، اور بغیر رب العزت سے مدد کے حصول کے بندے مومن اس پہ استقامت نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ خطبے کے بعد میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ پاک فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ یہ جو صبر ہوتا ہے، یہ صبر کا جو زاد راہ ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ صبر طلب کرو، استعانت طلب کرو، مدد طلب کرو، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ اور پھر صبر کیسا، کن لوگوں کے لیے صبر کا اندر استقامت پائی جاتی ہے، تو بتایا گیا وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ جو اللہ کی خشیت رکھنے والے ہوتے ہیں، انہی کے اندر یہ سب سے بڑا اہم پہلو ہے یہ صبر کا جو پایا جاتا ہے۔ صبر یوں ہی استوار نہیں ہوتا، روزے کے لیے صبر، نماز کے لیے صبر، کوئی شریعت کی مطالعہ کے اوپر گامزن ہو رہا ہے اس کے لیے صبر، یہ سب صبر للہ، صبر علی اللہ، صبر مع اللہ میں آتا ہے۔ اور ایک صبر ایسا ہے جہاں پہ امتحان بڑھ جاتا، وہ کیا ہے؟ ساری رسدیں کھلی ہے، کئی لوگ معاون بننے تیار ہیں، کئی لوگوں کو آواز دینے پر مدد کے لیے آنے کی آس امید لگی ہوئی ہے، بندھی ہوئی ہے، مگر نہیں آواز دینا، مدد طلب نہیں کرنا، شکوہ سوائے رب کی بارگاہ میں رب کی ذات کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں کرنا، کسی کو اپنا درد نہیں بتانا۔ کئی ہم نوا، ہم نشیں ہوتے ہیں اور خیر خواہ ہوتے ہیں، تب بھی ان سے بھی کتمان رکھنا، اپنی امتحان زندگانی کا، اپنی مجبوریوں کا کتمان کرنا، چھپانا اس کو، اور صرف رب کی بارگاہ میں کھل کے بیان کرنا، رب سے کھل کے طلب کرنا۔ ہر قسم کے لوگ ارد گرد گھیرے ہوئے ہوتے ہیں،
مگر ان سے بھی آس امید عیا ہوتی ہے، پھر بھی بیان نہ کرنا۔ کہا گیا کہ من یتصبر یصبر اللہ، جو بندہ صبر کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے صبر عطا کرتا ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ جو بات ہے یہ صبر اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو یہ صبر وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اللہ سے مانگے اللہ انہیں عطا کر دیا۔ آقا فرماتے بخاری شریف کی حدیث ہے من یتصبر یصبر اللہ، جو صبر کو اللہ سے مانگتا اللہ اسے عطا کرتا۔ تو اللہ سے صبر مانگنا اور اللہ کی عطا پر استقامت دکھانا، کیا کرنا؟ استقامت دکھانا۔ تو یہ جو صبر ہے یہ صبر اللہ ہے، یعنی ہر کام کے اندر بندے مومن یہ دیکھتا ہے کہ صبر کی طرف بڑھنے والے مسافر کے لیے یہ صبر جو ہوتا ہے ڈھال بن جاتا۔ کیا بن جاتا؟ ڈھال بن جاتا اور ہمت بن جاتا اس کی، اور اسی ڈھال اور اسی ہمت والے صبر کے ساتھ بندہ آگے بڑھتا۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، دیکھیے ان کے ساتھ زبیر بن عوام اور بڑے بڑے صحابہ، اجلہ صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ سب کہہ رہے تھے مکے میں رک جائیے، مدینے میں رک جائیے۔ آپ مشیت ربانی کے ذریعے اور اللہ کے رسول کی پیشن گوئیاں پہلے سے ہی تھی، اس میں کوئی شک و شبہات نہیں ہے نا؟ یہاں تک کہ اللہ کے رسول وہاں کی مٹی بھی ام ہانی کے بعد رکھا دی ہے نا۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو وہ مٹی لال ہو گئی۔ تو یہ بات پہلے سے طے شدہ تھی، یعنی مشیت ربانی کے فیصلے تھے۔ آپ بولے نہیں، اس کا استحصال کر کے یہ حرمت کو خراب کر دے گا، کعبے کی حرمت کے اوپر اثر ہو جائے گا، مدینے کی حرمت کا استحصال ہو جائے گا۔ اور دنیا دیکھی کہ آپ اتنا احتیاط برتنے کے باوجود یزید کے دور میں مدینے کا معاملہ کیا ہوا، اس کی حرمت کا کیا حال ہوا، کعبے کی حرمت کا کیا حال ہوا، کسی سے پوشیدہ نہیں۔ تاریخ کی اوراق بیان کر رہے ہیں، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی دیکھیے کہ یہ مشرین کے مشاورت کے باوجود آپ نے اللہ کی رضا کے خاطر سفر کیا، اور جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو سارے کنبے کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے آپ نے تہیہ فرما لیا۔ اور کیسا استقامت! یہ جو استقامت ہے، یہ جو صبر ہے، 72 کے 72 سب اللہ کی راہ میں قربان، معصوم سے لے کر وجاہت والے نوجوان، شباب سے بھرپور ساری کنبے کو آپ نے اللہ کے راہ میں قربان کرنے کو پسند فرما لیا۔ اور ان حالات میں صبر سے کوئی جنبش یا کوئی تزلزل آپ کے اندر دیکھا نہیں گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ الا علی الخاشعین انہا لکبیرۃ، یہ سب سے بڑا صبر ہے، یہ سب سے بڑا صبر ہے، الا علی الخاشعین، کیونکہ آپ کے اندر جو خشیت ربانی تھی، ایسی خشیت گاہے گاہے بندوں میں ہوا کرتی۔ کیسے حالات سب گرے ہوئے ہیں، چاہتے تو خدا کی بندگی میں کیا کمال ہے آپ کا، آپ شہزادے سردار جنت ہے، اس سے انکار ہے کسی کو؟ ہاں؟ اور دنیا میں دوش شان نبی ان کی سواری رہی، اسی سے آپ کی اندر جو بندگی کا عروج نسبی طور پہ اور کثرت عبادت اور ریاضت کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں جو کمال آپ نے بندگی کے ذریعے ادب و کردار کے ذریعے پایا ہے، اس کی بھی کوئی ثانیت نہیں رکھتا۔ کیسے غضب کو پینے والے، کیسے افو درگزر کرنے والے، قرآن کی آیتیں پڑھی ہے، ان کی زندگی دیکھی،
ایسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب امتحان آیا کربلا میں، تو جو ثابت قدمی آپ کے اندر رہی، یہ صبر اللہ تھا ان کے اندر. کیا تھا؟ یہ رضا والا صبر. انہوں نے اللہ سے صبر کو مانگا تھا، تبھی ثابت قدم رہے، ورنہ ان کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو کیا ہوتا سوچے آپ. اب تو آپ کے سامنے کئی قسم کی تعلیمات رکھنے والے، نفسیات کا علم رکھنے والے، نیورولوجسٹ، سائیکولوجسٹ، بہت ساری چیزیں آپ کے پاس اب علم والے ہو گئے. اس دور میں کوئی یہ چیزوں سے واقف رکھنے والا، بولیے، سوائے معرفت ربانی کے، سوائے رسول اللہ کی اطاعت و شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے، معرفت ربانی کا علم اتنا ایسا علم ہے کہ سارے علوم پہ فوقیت رکھتا ہے، اور سارے علوم اسی میں سمجھ آتے ہیں. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس لیے دیکھیے آپ، آج بھی خانقاہی نظام سے وابستہ جو مضبوط لوگ ہیں، جو خانقاہی نظام کو قائم رکھے ہوئے ہیں، امت مسلمہ کی تطہیر کے لیے، ان کو پاکیزہ زندگی دینے کے لیے سعی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، کاوش کر رہے ہیں، ان کے پاس آپ دیکھیے ہر علوم پہ ان کو دسترس ہوتی، ہر فکر پہ ان کو دسترس ہوتی. کیسے سے کیسی وجاہت والا ماہر سے ماہر آ کے بیٹھتا ہے، وہ ان کے سامنے بالکل خود سپردگی کے علاوہ اس کے چارہ نہیں رہتا. کیونکہ وہ جو ہوتے ہیں، وہ جو ہوتے ہیں مومنانہ کردار کے ذریعے دکھتے ہیں، اور مومن کی حمایت اللہ فرماتا ہے. خود فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے، اتقوا من فراست المؤمن لانه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو جب اللہ کے نور سے جو نظر بصارت چلتی ہے، تو وہ بصارت معرفت ربانی کے ذریعے جو چلتی ہے، اس کے سامنے کوئی قوت، کوئی طاقت نبر آزما نہیں ہو سکتی. دیکھیے کربلا کے واقعے سے کئی چیزیں شرح ہوتی ہے. اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو حق پرستی باطل پرستی کا فرق معلوم نہیں ہوتا. حق کی پاسبانی کرنے کے لیے کیسے علم برداری کی ضرورت ہے، اس کی شناسائی امت میں نہ ہوتی. ہر دبنے والے کو باطل بول دیتے، ہر اٹھنے والے کو بھی حق بول دیتے. دنیا ہے کبھی باطل بھی سر چڑھ کے بولتا ہے، وہ حق نہیں ہو جاتا. حق کبھی کسی باطل پرستوں کے گریف میں آتا ہے تو اس کی بقا کا راستہ کھل جاتا، اس کی بقا کا راستہ کھل جاتا، اور باطل ہمیشہ کے لیے مٹ کے رہ جاتا. ایسے بھی آزمائش جیسے کربلا کے میدان میں آپ دیکھتے ہیں، جو کامیاب ہوا 2 سال اپنی سلطنت پہ قائم نہ رہ سکا، اور اس کی نسلوں نے اس سے انکار کر دیا. دیکھیے کیسی عبرت والی زندگی رہی. حضرت شاہ محدث دہلوی، ولی اللہ شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جب ہندوستان کے سیاسی حالات بدلنے لگے اور نبر آزمائی کے حالات بڑھ گئے اور ہر طرف سے عزت و عصمتوں پہ حملے ہونے لگے، تب آپ نے کہا کہ میں نے اپنے دل کو اللہ کے سپرد کر دیا، اور انہوں نے صبر کی. یہ بھی صبر اللہ ہے. حالات کیسے آپ کے کیسے چاہنے والے تھے. حضرت شاہ ولی اللہ مدنی بہت بڑی کمائن رکھتے تھے. آپ خانقاہی نظام بہت مضبوط تھا آپ کا، لاکھوں آپ کے مریدین متقین تھے، مگر آپ نے کہا کہ میں نے اپنے قلب کو اللہ کے لیے اللہ کے حوالے کر دیا. یہ اختیارات کا استعمال کر کے جوابی محاذ تیار کیا جا سکتا تھا، مگر آپ نے اللہ کو خود سپردگی کو موقع دی، صبر اللہ کو اختیار کیا. یہ صبر کوئی معمولی صبر بولیے نہیں ہوتا. جب حالات پورے تمہارے بس میں ہو، مگر اللہ کی عنایتوں کا اللہ سے طلب کرنا اور اللہ سے صبر مانگنا اور صبر پہ قائم رہنے کے لیے تیار رہنا. انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. یہ تو صرف اللہ کی خشیت رکھنے والوں کے کام ہے. یہ بہت بڑا جو ہے نا مرحلہ ہے. یہ صبر للہ آسان ہے.
اب نماز کو جتنے لوگ آ رہے ہیں ملازمین، کئی چیزیں رکاوٹیں ہیں آ رہے ہیں، یہ صبر للہ ہے نا. کاروبار چھوڑ کے آ رہے ہیں، کئی لوگ دکانیں بند کر کے آ رہے ہیں. کاروبار ایسے ٹائم اٹھ گیا تھا مگر نماز کی فکر میں مکفل کر رہے ہیں، کر دیا. حرام کے راستے کھل کے تمہارے سامنے پڑے ہوئے ہیں، بس اٹھا لیے تو کروڑ پتی بن رہے ہیں آپ. یہ صبر اللہ ہے، اللہ کے لیے صبر کر رہے ہیں آپ. یہ بھی اللہ کے لیے صبر کر رہے ہیں. یعنی بندہ اپنی صحیح سے اپنے آپ سے بچتا ہے، اس کے بس میں ہوتا ہے. اور یہاں کیا ہے، یہاں جو مع اللہ کا معاملہ جب آتا ہے تو وہ خزاں پہ راضی ہوتا، یہ بھی آسان ہے. اور یہ صبر اللہ کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ سارے چیزیں تمہارے پاس ہیں، یہ سارے صبر کے درجے آپ نے پار کر لیے. یہ باطن کیفیت تو آپ عمل کے اعتبار سے آپ کے اندر باطن موجود ہے، مگر اس کے بعد میں بھی آپ اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے کہ اللہ صبر دے، اللہ صبر دے. اور جب وہ صبر دے دیتا ہے، جان مال آل اولاد ساری قربانیوں پہ بھی اف نہیں نکلتا. بولی کیا نہیں نکلتا؟ شکوہ شکایت نہیں. یہاں تک کہ خود کی جان کے اوپر بھی آ جائے، قربان کر دے، قربان ہونے تک بھی دنیا محو حیرت رہ جاتی کہ کیا معاملہ ہے. یہ صرف خاشعین کا معاملہ ہے. اللہ کی خشیت رکھنے والے ہی اس منزل کو طے کر سکتے ہیں. ہر کسے ناکس کے اندر یہ صبر، بولیے استقامت صبر کے اندر نہیں ہو سکتی. اس کو کہتے ہیں صبر اللہ، صبر مع اللہ. اب اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. سورہ بقرہ کے اندر ہی کہ اللہ صبر کرنے والوں کی سنگت میں، معیت میں رہتا ہے. تو یہ کون ہے؟ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. یہی صبر ہے جس کے قلوب کے اندر اللہ کی خشیت رس بس جاتی ہے. وہی لوگ اللہ سے صبر مانگتے ہیں. اللہ جب صبر دے دیتا ہے تو کیسی بھی آزمائش آ جائے ان کے اندر جنبش نہیں آتی. ہم معمولی چیزوں پہ بے صبر ہوتے نہیں ہوتے. دیکھیے آپ آج حالات کیا ہے، اگر 1 سے 3 بیٹیاں ہو گئے تو لوگ صبر کا پیمانہ چھوڑ دے رہے ہیں. ایسے ویسے کیسے بھی کر کے نکلو بول رہے نہیں بول رہے. اگر کوئی نہیں کر رہا تو لوگ بول رہے دیکھو کیا ہے بھائی، کب تک بٹھا کے رکھتا، کب تک بٹھا کے رکھتا. تانے مارتے. ان کے تانے زنی پہ پرواہ نہیں، ان کے تانوں سے غلط فیصلے نہیں. اللہ کی طرف رجوع رہنا، اللہ کی طرف اپنے معاملے کو سپرد کر دینا، اور کوشش میں کمی نہیں رکھنا، جدوجہد میں کمی نہیں رکھنا، اسباب کے اندر کوئی کسر باقی نہیں رکھنا، مگر مسبب سے مانگنا، مسبب سے نہ رکھنا، اور اپنا سارا معاملہ مسبب کے حوالے کرنا اور بولنا مالک تو حکم الحاکمین ہے، تیرے فیصلے آخری فیصلے ہوتے ہیں، اور تیرے فیصلوں کا معاملہ ہمارے مخالف بھی ہے تو ہمارے لیے خیر ہوتا ہے، اور ایسی خیرات ہم تجھ سے مانگتے ہیں. موافق ہونا ضروری نہیں ہے. اگر فیصلہ ہمارے مخالف بھی جا رہا ہے تو اس میں ہماری خیر ہوتی ہے، کیونکہ رب کا فیصلہ ہوتا ہے. کس کا فیصلہ ہوتا ہے؟ وہ رب کا فیصلہ ہوتا ہے. اور اس موقع پر، ان لمحات پر جو ہماری مخالفت نہج چل رہی ہے، استقامت رہنے کے لیے اللہ سے صبر مانگنا پڑتا ہے، اور اللہ صبر دیتا ہے. جو ان پہ انحصار کر لیتے ہیں، یعنی رب پہ انحصار کر لیتے ہیں، منحصر ہو جاتے ہیں رب پر، تو رب کائنات ان بندوں کو صبر کا وہ معیار دیتا ہے کہ ان کے پیروں میں، ان کے استقامت میں جنبش نہیں آ سکتی. دنیا میں حیرت پڑ جاتی. اور یہی طریقہ آپ دیکھیں جن اللہ والوں سے، جن علماء ربانیین سے دین ہم تک پہنچا ہے، ان کی زندگیوں میں دیکھیے یہی کوششیں کرتے رہے. ایسے استقامت والی کیفیتوں کا ظہور ان کے اسوے سے ہمارے سامنے آتا ہے، اور ہم ان کے اسووں کو دیکھ کے اگر ہم استقامت حاصل کرتے ہیں تو دیکھیے پھر ہمارے سامنے کیسے سے کیسے معاملات ہو، وہ کبھی ہم پہ تسلط اختیار نہیں کر سکتے. اب حالات دیکھیے بدل رہے ہیں. کل تک حالات کچھ اور تھے،
دشمنان دین کچھ اور تھے، اب پھر حالات بدل گئے، بھائی بھائی کا دشمن نظر آ رہا ہے، سازشوں کا شکار ہو جا رہے ہیں۔ وہ سازشیں ایسے ڈبکی لگا کے ایسے اندر سے آ رہی ہے کہ کب کس کو سمجھ لے رہی پتہ نہیں چلا۔ تو اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر مومن بندہ انفرادی طور پر اگر مومنانہ کردار اختیار کرنے لگ جائے اور اپنا محاسبہ کر کے اپنے آپ کو رسول اللہ کا سچا امتی بنانے کی جدوجہد میں لگ جائے، ہر فرد اپنے طور پہ انفرادی کوشش شروع کر دے، تو اجتماعی طور پر جو دعوت دین میرے آقا نے شروع فرمائی تھی وہ انتہا کو پہنچ جائے گی۔ کمی آ گئی ہمارے اندر کس بات کی؟ کہ صحابہ والا جذبہ عمل ہم میں کم ہو گیا، اور صالحین کی صحبتوں کو ہم نے ترک کر دیا۔ کسی کی شناخت کیا ہے؟ سرمایہ داروں کی رفاقت، کسی کی شناخت کیا ہے؟ قوت و طاقت رکھنے والوں کی سنگت، کسی کی شناخت کیا ہے؟ سیاسی دبدبہ زور بازو رکھنے والوں کی رفاقتیں۔ مگر اللہ والوں کی صحبتیں ان کا اور اللہ والوں کی رفاقتوں کا معیار تمدن زندگانی بالکل مٹتا نظر آ رہا۔ یہ بات غور کریں آپ، میں جو عرض کر رہا ہوں۔ آج ریسپیکٹ کس کو دی جاتی دیکھیے آپ، یا تو سرمایہ دکھنا، یا طاقت دکھنا، یا سیاسی دبدبہ دکھنا، دکھاوے کی زندگیوں کچھ انسان خاطر میں لا رہا۔ اور جو اللہ کی راہ پہ ہوتے ہیں، جو رسول اللہ کے متبعین ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں سے دو چار نہیں ہوتے، ان چیزوں سے اپنا تشخص نہیں بناتے، وہ دلوں میں جگہ بناتے ہیں، لوگوں کی راحتوں کے راستے کھولتے ہیں، مخلوقان خدا کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے کمر بستہ ہوتے، مخلوق کے لیے دم بھرتے، اور مخلوق کے لیے ان کی کوشش و کاوش ہوتی، اور مخلوق خلق خدا کے لیے وہ مر مٹنے کے لیے بھی تیار ہوا۔ یہ شعار ہم میں پایا جا رہا کیا؟ اگر نہیں پایا جا رہا تو اس ایورنس کے لیے، اس بیداری کے لیے، اس شعور کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ آس و امید ختم نہیں ہوئی، ارادے حوصلے پست ہو گئے، ارادے حوصلوں کو جگانے کی ضرورت ہے۔ جب ارادے حوصلے ہمارے اندر مضبوط ہو جائیں گے تو پھر دیکھیے کوئی شے ہمارے لیے حائل نہیں ہو سکتی اور ہم آگے نکل جائیں گے۔ آج ہمارے لیے کمزوریاں پائی جا رہی ہے تو صرف اس میں ذمہ دار ہم ہیں، کسی اور پہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ ان پہ ڈال دیے، ان پہ ڈال دیے، ماں پہ ڈال دیے، باپ پہ ڈال دیے، بھائی پہ ڈال دیے، اولاد پہ ڈال دیے، نکل گئے۔ یہ نکلنا نہیں ہے، یہ پھنسنا ہے۔ یوم الحساب ماں سے نہیں پوچھا جائے گا تمہارا بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھا، باپ سے نہیں پوچھا جائے گا تمہارا بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھا، بابا سے نہیں پوچھا جائے گا، بیٹوں سے نہیں پوچھا جائے گا تمہارا باپ نماز کیوں نہیں پڑھا۔ جس کا فیصلہ اس کے ساتھ، نفسی نفسی ہوگا نا معاملہ، اس سے انکار کر سکتے کیا؟ تو جب وہاں نفسی نفسی ہے تو تیاری بھی نفسی نفیس ہونا چاہیے، نفسی نفسی نفیس ہونا چاہیے۔ ہر نفس اپنی پاکیزگی کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، صبر الی اللہ سارے صبر کے اصناف میں سب سے بڑا صبر ہے، اور یہ قضاء کے فیصلوں میں بھی آزمائش میں ڈال کے دیکھا جاتا ہے۔ رضا الہی کا طالب ہی اس میں کامیاب اور سرخرو ہو کے نکلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والوں کے لیے ضمانت دے رہا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ ایسے صبر رکھنے والوں کی سنگت میں رہتا ہے، اللہ کی رفاقت ہوتی ہے اس کو، اللہ کی دسترس اس کو حاصل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے خاص اللہ کی عنایتیں ہوتی ہے اس کی وجہ سے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، اپنے آپ کو ہم سنبھالیں، جب ہم سنبھلنے لگ جائیں گے تو ہماری اولاد بھی سنبھل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما۔ مولا تیری رضا طلبی کے لیے تیرے محبوب کے دیے ہوئے نذرانوں کو لے کر
جو گلزار گل بنا کر جو پیش کیا گیا ہے مولا اس میں بہار عطا فرما دے مولا، عمل کی زندگی ہمارے لیے آسان فرما دے، عزت و وقار کی زندگی عطا فرما مولا، جب تک رہیں تیرے کلمہ گو رہیں، تیرے محبوب کی محبت میں، تیرے محبوب کے شیدائی نظر آنے والے کردار سے جئیں، ایسے قرین حیات عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔